بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قال علي عليه السلام: أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مہمان اہل بیت اور موالیان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس غم سے بھری شب کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. اس ہستی کے فرش عذاب پر بیٹھے ہیں جن کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم کہا گیا، اول مظلوم عالم. مولا کے القابات میں سے ایک لقب جو دیا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم. آپ دیکھیے، اگر اس پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی اپنے حق پر دو گواہ لے آئے تو اس کو اس کا حق مل جایا کرتا ہے. یہ اس مظلوم کی فرش عزا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ گواہ موجود تھے لیکن اس کو اس کا حق نہیں ملا. میدان بدیر میں 1,25,000 1,00,000 کے آس پاس جو تعداد بتائی گئی، اتنے گواہ موجود تھے لیکن اتنے گواہوں کے باوجود جس کو حق نہیں ملا اسے علی کہتے ہیں. علی کا مطلب ہمیشہ بلند، کعبہ کا مطلب بھی بلند، نجف کا مطلب بھی بلند. تو علی ان بلندیوں کے مالک کا نام ہے جو بلندی پر آیا، کعبہ میں بلندی پر آئے، بلندیوں پر رہے، کبھی دوش رسالت پر، کبھی بستر رسول پر، کبھی خندق کو عمرو بن عبد الود کو فی النار کرتے ہوئے دکھائی دیے، کبھی در خیبر کو کھاڑتے ہوئے دکھائی دیے. کون سی عظمت علی نے اپنی زندگی میں حاصل نہیں کی؟ ہمیشہ بلندیوں پر رہے. اور پھر جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو محراب مسجد، اور مسجد بھی کوئی عام اور معمولی مسجد نہیں تھی، مسجد کوفہ، تو آئے بھی بلندی کعبہ پر، زندگی بھی بلندیوں پر بسر کی. اور پھر جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ بھی مسجد اور محراب مسجد، حالت سجدہ، عبد کی سب سے عظیم حالت جو ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں، رکوع ہے، قیام ہے، تشہد ہے، یہ ساری حالتیں ہیں. لیکن ان میں جو جس حالت میں آپ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے. تو حالت سجدہ میں جب اپنے رب کے بہت اتنے قریب تھے کہ جس قرب کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس قرب کی حالت میں ضربت لگی. اور پھر نجف اشرف، خود نجف کا مطلب بھی بلند، اس بلند ٹیلے پر، اس بلند سرزمین پر ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو بلندیوں پر آنے والا، بلندیوں پر بسنے والا اور بلندیوں پر ہی رہتے ہوئے اس دنیا سے جانے والا مظلوم علی ابن ابی طالب. آج آپ کی خدمت میں
چونکہ شب شہادت ہے اور اس ضربت کے بعد جو مختلف ملاقاتیں ہوئی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے 2-3 ملاقاتوں کا حال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سے ہم جس طرح سے مولا نے بھی کہا کہ انا الیوم عبرۃ لکم، کہ میں تمہارے لیے آج عبرت ہوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو، تو ان مولا کے واقعات اور ملاقاتوں سے ہم عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ضربت کے بعد سب سے پہلی ظاہراً جو ملاقات ہے وہ خود عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کے ساتھ ہے، کہ اس کے ساتھ جب مولا کے سامنے اس کو لایا گیا کہ یہ آپ کے اوپر ضربت لگانے والا ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے فقال له بضعف وانکسار صوت، کہ مولا نے عبد الرحمن مرحوم کو جب سامنے لایا گیا تو مولا اس کو مخاطب ہوئے، اور بضعف، جبکہ مولا کی آواز میں ضعف تھا، کمزوری تھی، وانکسار صوت، اور امام ٹوٹی ہوئی آواز کے ساتھ، یعنی رک رک کے بول رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورأفت ورحمت، لیکن ان کی آواز میں شفقت تھی اور رحمت تھی۔ کس کے لیے؟ جس نے مولا کے سر مبارک پر ضربت لگائی ہے، ایک قسم کا، یعنی اپنے قاتل کے لیے آپ کی آواز میں رحمت اور رحمت تھی، اور فرمایا یا ھذا لقد جئت عظیما، اے شخص تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، وارتکبت امرا عظیما، تم نے کتنا بڑا اور عظیم ظلم انجام دیا ہے، کتنا بڑا امر انجام دیا ہے۔ اور پھر بڑے درد بھرے لہجے میں کہا بئس الامام کنت لک، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں بئس الامام کنت لک، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ حتی جازیتنی بہذا الجزاء، کہ تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو نے مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ الم اکن شفیقا علیک، کیا میں تیرے اوپر شفقت سے میں نے کام نہیں دیا تھا؟ وآثرتک علی غیرک، اور دوسروں کی نسبت میں نے تجھے زیادہ انعام و اکرام سے نہیں نوازا تھا۔ جنگ صفین میں یہ جب آیا تھا امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، ظاہراً 10 افراد تھے، یہ 10 افراد کا گروہ آیا تھا، تو مولا نے ہر ایک کو انعام و اکرام دیا، لیکن اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ انعام دیا تھا، اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ انعام و اکرام دیا تھا۔ ظاہراً بعد میں حضرت ابن عباس نے پوچھا بھی تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو یہ زیادہ عطا کرنے کا مقصد کیا تھا، تو کہا یہ آنے والے دنوں میں میرا قاتل ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ کہا علی جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا، علی کی عدالت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ابھی جرم نہیں کیا اور اس کو سزا، تو میں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، میں تیرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آیا، وقد كنت اعلم انك قاتلی، جبکہ میں جانتا تھا کہ تو میرا آنے والے دور میں قاتل ہے، اور میں نے تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، پھر تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد اور اس سے باتیں کی، اور آخر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور یہ جانے، اور اگر میں چلا گیا تو پھر اس کے ساتھ مثلا وہ اذیت نہیں کرنی، اس کے وہ کان ناک وغیرہ کاٹا جانا، اس قسم کے نہیں کرنا، اس نے ایک ضربت لگائی تھی، تم نے بھی ایک ضربت اسے لگانی ہے۔ تو علی اپنے قاتل، اپنے دشمن جو علی کی جان کا دشمن ہے، علی اس سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو کھانا پینا میرے لیے لایا جائے گا، جیسا کھانا پینا مجھے دیا جائے گا جب تک میں زندہ ہوں، ویسا ہی کھانا پینا میرے اس قاتل کو بھی دیا جائے گا۔ ایسا ہی دنیا نے کتنے بڑے عظیم انسان کو اپنے آپ سے محروم کر دیا۔ یہ پہلی ملاقات ہے۔ دوسری ملاقات، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، دوسری ملاقات حجر ابن عدی کے ساتھ ہے۔ حجر ابن عدی عاشقان امام میں سے تھا، عاشقان علی، عاشقان حیدر کرار میں سے تھا۔ حجر ابن عدی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن یعنی اسی بیماری کی حالت میں 20 رمضان مبارک کو، آج جو دن گزرا ہے، اس میں اعلان کیا گیا کہ جو مولا سے ملنا چاہتا ہے، عیادت کرنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ آئے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مختصر سوال اور مختصر ملاقات، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع بھی ملے
اور مولا کے لیے سنگین بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں حجر بن عدی امام کی جب خدمت میں آیا تو امام اس وقت جب ملنے کے لیے آیا تو امام اس وقت یعنی سو رہے تھے یا لش کے عالم میں تھے۔ تو اس نے جب اپنے زخمی مولا کو دیکھا تو مولا کی شان میں اشعار پڑھنے شروع کیے، یا اسفن علی المولا التقی، اتنا افسوس ہے کہ اتنا متقی مولا جو ہے وہ بستر علالت پر ہے۔ اب الایتام، اگلا جو شعر کا مصرع ہے اس میں کہتے ہیں اب الایتام، جو یتیموں کا باپ تھا۔ کتنی بڑی صفت کوفہ کے اور کوفہ کے علاوہ بھی، یعنی جو یتیموں کا باپ تھا، جن کا کوئی باپ نہیں تھا، فوت ہو گئے تھے، جن کے باپ یہ شہید ہو گئے، ان کا باپ تھا۔ مشہور معروف واقعہ، دنیا کہاں سے ایسا حکمران لائے گی جو اپنی رعایا ایک بیوہ کے گھر میں جا کر اس کے یتیم بچوں کے لیے سواری بن کے ان کو اپنی قبر پہ سوار کر کے ان کے لیے سواری بنتا ہوا نظر آیا۔ ایسا حکمران دنیا کہاں سے لائے گی؟ کون سی دنیا کی ماں ہے جو ایسا حکمران جنے گی؟ تو جب حجر بن عدی یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو مولا کی آنکھ کھلی۔ مولا نے کہا بیٹا حسن یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ کہا مولا آپ کا صحابی حجر بن عدی ہے۔ کہا حجر آگے آؤ۔ جب حجر آگے آیا تو فرماتے ہیں کہ اس کو مخاطب ہو کر یا حجر کیف لی بک اذا دعیت الی البراءۃ منی فما عساک ان تقول، اے حجر تو کیا کرے گا اس وقت جب تجھے کہا جائے گا کہ مجھ سے براءت کا اظہار کرو؟ کہتے ہیں حجر نے تڑپ کر کہا کہ لو واللہ لو قطعت بالسیف اربا اربا واضرم لی النار والقیت فیہا، کہ خدا کی قسم اگر مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے دہتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا کر بھسم اور راکھ کر دیا جائے، میں مولا آپ کی محبت سے دم، آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ سے اظہار برات نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا، میں دنیا والوں کو سنانا چاہتا تھا کہ علی کیسے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وقت گزر گیا، کافی سال بعد جب حاکم شام نے حجر بن عدی کو گرفتار کیا، فیصلہ ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، فیصلہ ہو گیا کہ سر قلم کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہ ان کے بچے اور ان کے ساتھیوں کی قبریں کھود کر اور اب جلاد سر قلم کرنا چاہتا تھا ان قبروں کے پاس، تو پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام المتقین کا ماننے میں 2 رکعت نماز، اور کہتے ہیں بہت تیز حجر نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز ختم کرتے ہی کہتا ہے کہ ان کو اپنے قاتلوں کو اور جلادوں کو مخاطب کو کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے تیز پڑھی کہ تم یہ نہ کہو کہ علی کا صحابی اور علی کا ساتھی ہے اور موت کے کو تاخیر میں ڈالنے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ چونکہ نماز پڑھنے کا شوق بھی تھا، حب بھی تھی، وہ بھی پڑھنا چاہتا تھا، اور علی جیسے شیر خدا کے ساتھی کے اوپر اس کی بہادری اور اس کی دلیری کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، میں نے تیز نماز پڑھی۔ کہا کوئی اور خواہش اور کوئی آرزو؟ کا ایک آرزو اور بھی ہے کہ جب میرا سر قلم کرو، میرے بدن سے، میرے سر گردن سے جو خون نکلے اس خون کو دھونا نہیں ہے، اور میرے جو یہ زنجیریں ہیں جن میں مجھے جھکڑ رکھا ہے ان کو بھی کھولنا نہیں ہے، انہی زنجیروں کے ساتھ اور اسی خون آلود بدن کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں عرض کر سکوں کہ مولا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے برات اظہار بیزاری نہیں کروں گا، یہ خون اور یہ میری زنجیریں گواہ ہیں اس چیز کی کہ میں نے سر کو کٹا دیا لیکن آپ سے اظہار برات نہیں کیا۔ یہ حجر کے ساتھ ملاقات، اس کے بعد اگلی ملاقات جو مولا نے یعنی ایک دن کے اندر جو کی وہ اسبغ ابن نباتہ کے ساتھ ہے، بہت معروف و مشہور ملاقات کہ یہ امام کی طرف سے یہ اعلان کروایا گیا، باہر جا کے خود امام حسن علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میرے بابا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو چلے گئے۔ پھر ظاہر باہر رونے کی آواز آئی۔ اب جو دوبارہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ گلی میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے، اور وہ کون ہے؟ اسبغ ابن نباتہ۔ رو رہا ہے، زار پردار ہو رہا ہے۔ کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا بالکل سنا، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں علی کا در چھوڑ کے جاؤں۔ علی بستر عدالت پر ہے، زخمی حالت میں ہے، علی سے دور ہونے کو دل نہیں کرتا۔
مولا اجازت دیجیے ایک بار میں اپنے مولا کی زیارت بھی کروں اور ان کی زبان مبارک سے کوئی حدیث رسول سن سکوں. عاشق علی اور عاشق حدیث رسول. امام حسن مجتبی اسلام اندر لے آئے. یہاں پہ یہ وہ اسبق کی وہ مشہور روایت ہے. کہتے جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے ماتھے کے اوپر سر کے اوپر زرد رنگ کا رومال باندھا گیا تھا اور مجھے تشخیص نہیں ہو پا رہا تھا کہ رومال کی زردی زیادہ تھی یا مولا کے چہرے کی زردی زیادہ تھی. اتنا علی شیر خدا کا چہرہ جو زرد ہو چکا تھا. کہتے جب میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے آپ کی زبان مبارک سے حدیث رسول سننا چاہتا ہوں. تو جب علی نے یہ سنا تو علی فرماتے ہیں اے اسبق تو میرے اس آخری وقت میں میرے پاس آیا ہے تو تجھے میں رسول کے آخری وقت کی حدیث سناتا ہوں کہ رسول کی جب آخری وقت تھا تو ایک دن رسول نے مجھے کہا کہ علی جاؤ اور لوگوں کو اکٹھا کرو اور مسجد میں جا کے میری طرف سے اعلان کرو کہ جو بچہ جو بیٹا اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا خدا کی اس پر لعنت ہو. اور دوسرا کہو کہ جو اپنے اجیر جو اس کا محتاج ہے جس نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے اس کی اجرت ادا نہیں کرتا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. اور تیسرا وہ عبد جو اپنے مولا کے حق میں خیانت کرتا ہے اس عبد پر بھی خدا کی لعنت ہو. مولا نے یہ حدیث یہ تینوں جملے بیان کیے واپس آئے اور پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ ان کی وضاحت بھی فرما دیجیے. لوگ مثلا سوال کر رہے ہیں تو حضور نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے کہو کہ ایک تو والدین سے مراد ظاہری والدین لیکن اس یہاں پہ مراد انا و علی ابوا هذه الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو جس نے بھی امت میں سے میرا یا علی کا حق ادا نہیں کیا اس پر خدا کی لعنت ہو. میں اور علی اس امت کے اجیر ہیں یعنی میں اور علی اس امت کو ہدایت دینے والے ہیں اس امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں اس امت کو سکھانے والے ہیں. ہم نے اس امت کی اس روحانی اور معنویت کے اعتبار سے خدمت کی ہم نے اس امت کی اور امت میں سے جو اس خدمت کا اجر نہیں دے گا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. اور تیسرا میں اور علی اس امت کے مولا ہیں. مان کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. میں اور علی اس امت کے مولا ہیں اور جس نے بھی اس اپنے مولا کے حق میں جس نے بھی خیانت کی خدا کی اس پر بھی لعنت ہو. یہ حدیث اسبق کو سنائی اور اس کے بعد آخری جو میں سمجھتا ہوں شاید ملاقات ہوگی جو آج کی رات کی ملاقات ہے جس کا کچھ حصہ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی پڑھا. 149 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا کہ مولا نے اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور اس نے پھر یہ گفتگو فرمائی خطبہ ہے پورا. تو اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں نے عرض کی کہ انا بالامس صاحبکم وانا اليوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم کہ اے میرے عزیزو اے میرے اہل و عیال کل تک میں تمہارا ہم نشین اور ساتھی تھا تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا کھاتا پیتا تھا نماز پڑھتا تھا سارے معمولات زندگی انجام دیتا تھا اور آج بستر علالت پر پڑا ہوا ہوں. انا اليوم عبرۃ لکم کہ آج میں عبرت بنا ہوا ہوں. یعنی انسان جتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو جائے ایک نہ ایک دن اسے بستر موت کے اوپر آنا پڑتا ہے. یہ زندگی کا ایک اصول ہے. اور غدن مفارقکم کل میں تم کو چھوڑ کے چلا جاؤں. عزیزو اتفاق کی بات ہے کہ جس 21 رمضان مبارک کو مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے وہ 21 رمضان مبارک اس دن جمعے کا دن تھا اور شب جمعہ کو مولا یہ فرما رہے تھے اور آج بھی شب جمعہ ہے. صبح 21 رمضان مبارک وہی جمعے کا دن جس دن آج تاریخ بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور روز بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس دن بھی جمعے کا دن تھا آج بھی جمعے کا دن ہے. فرمایا انا بالامس صاحبکم وانا اليوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم. یہ انسان کی پوری زندگی کا مولا نے خلاصہ کر کے بتا دیا کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے انسان چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے ہنستا کھیلتا ہے عبادات انجام دیتا ہے اپنی مرضیوں پہ چلتا ہے. ایک دن آتا ہے محتاج ہو جاتا ہے بستر بیماری پہ پڑ جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے اپنے عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ عبرت کی باتیں مولا بہت ناجب اللہ بھرا پڑا ہے. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. مولا ناجب اللہ میں فرماتے ہیں کلمات اتصال میں کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت لینے والے کتنے تھوڑے ہیں.
یہ تاریخ بشریت، تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے عبرتوں سے۔ کہتے ہیں عبد الملک ابن مروان کے سامنے جب مصعب ابن زبیر کا سر لایا گیا، اس کے قدموں میں تشت، وہ تخت پہ بیٹھا تو اس کے قدموں میں تشت رکھا گیا، تو اس دوران ایک شخص سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کی وہ تسبیح و تقدیس اور تکبیر جب بلند کی تو عبد الملک ابن مروان نے پوچھا کہ یہ اس وقت اس موقع پر یہ سبحان اللہ اور یہ باتیں کہنے کا تمہاری اس سے کیا مراد تھی؟ کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسی مقام پر دیکھا کہ ایک دن یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے فرزند رسول حسین ابن علی کا سر اسی طرح سے بیٹھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر مختار بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ لایا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی جگہ دیکھا مصعب ابن زبیر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے مختار کا ساتھ لایا گیا، اور آج تم بیٹھے ہوئے اور تمہارے سامنے مصعب ابن زبیر کا ساتھ لایا گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل تمہارا سر کس کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی کی بات۔ تو مولا فرماتے ہیں کل تک میں تمہارے ساتھ تھا، آج میں تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو، اور کل میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور آخر میں آخری جو اس کے بعد جملہ ہے غفر اللہ لی ولکم، خدا میری بھی مغفرت فرمائے اور خدا تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ تو عزیزو، آج کی شب اپنے دلوں کو آپ کوفہ میں مولا متقیان کے گھر لے چلیں، کیا منظر ہے وہاں پر، زینب ام کلثوم، حسن و حسین، عباس علمدار، ازواج مطہرات سب جمع ہیں۔ عزیز و ایت اللہ بہجت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ باپ کا اپنی اولاد سے محبت کرنا یہ ایک صفت کمالیہ ہے، یہ ایک کمال کی صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور جو امام ہوتا ہے اس میں ہر اچھی صفت اپنے عروج پر ہوتی ہے، 100% اس میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں ہم آپ جو باپ ہیں، ہماری محبت ہماری ذات کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے اس کے اندر جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ 100% ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ میں آپ ہم جتنا بھی اپنی اولاد سے محبت کر لیں، ہمارے امام اپنی اولاد سے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اولاد بیٹوں کے ساتھ محبت ایک انداز کی ہوتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت ایک انداز کی ہوتی ہے۔ 19 رمضان مبارک کو صبح جب ضربت لگی اور زخمی حالت میں علی کو لایا جا رہا تھا تو سب سے پہلے حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے گریہ کیا۔ جب حسن مجتبیٰ کو علی نے روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹا رو نہیں، صبر کرو، پریشان مت ہو، صبر کرو، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تھوڑا آگے آئے، جب گھر کے نزدیک پہنچے، حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید انہوں نے سوچا زخمی بابا کو گھر لے کر جائیں گے، گھر کے اندر کیا حالت ہوگی بچوں کی، تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ علی نے ان کو بھی صبر کی تلقین کی، لیکن تاریخ کہتی ہے جب علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، زینب ام کلثوم آئی، جب بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو یہاں علی نے صبر کی تلقین نہیں کی، بلکہ علی برداشت نہ کر سکے، علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، علی نے بھی رونا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ کی بیٹی آپ کے اپنے گھر میں ہے اور رو رہی ہے، کل 61 ہجری کو میدان کربلا ہوگا، صحرائے کربلا ہوگا، حسین زیر تیغ خنجر ہوں گے، وہاں پر جب زینب روئے گی ان کو دلاسا دینے والا کون ہوگا؟ علی زینب ام کلثوم کے ساتھ روئے۔ رات کی شب جس میں علماء فرماتے ہیں مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، حسن کو بلایا، پورے خاندان کو حسن کے حوالے کیا، اور پھر فرمایا غیر فاطمہ کی جو اولاد تھی، فاطمہ کے علاوہ ان سب کو کہا کہ یہ حسن و حسین تمہارے امام ہیں، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی بلند آواز کے سامنے ان سے بات نہ کرنا، یہی وصیتیں فرما رہے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت عباس علمدار کو بلایا، حضرت عباس علمدار کو بلا کے کہتے ہیں یا بنیا اذا کان یوم عاشوراء وانت علی الشریعہ ایاک ان تشرب الماء وابوک الحسین بشارا۔ اے میرے پیارے بیٹے عباس، یاد رکھو جب عاشوراء کا دن ہو
کے لال نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا تھا، اپنے چلووں میں اپنے ہاتھوں میں پانی کو بھرا تھا، اور پھر منہ کے سپرد کرنے کے بجائے دوبارہ دریا کے سپرد کر دیا۔ عجب نہیں رخ کیا ہوگا نجف کی طرف اور آواز دی ہوگی، اے بابا آپ کی آخری وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ عزیزو، مولا نے وصیت کی، اپنے غسل و کفن کے بارے میں وصیت کی، اپنے جنازے اور قبر کے بارے میں وصیت کی۔ عزیزو، وصیتوں پر عمل ہوا۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام پانی دے رہے تھے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام غسل دے رہے تھے، اور میرے بابا کو پلٹنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ بدن خود بخود پلٹ رہا تھا اور پھر یہ غسل دیا جا رہا تھا۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں میرے بابا کے بدن مبارک سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جیسی خوشبو اس سے پہلے اس کے بعد آج تک میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ مولا کو غسل دیا گیا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، لیکن جنازہ اٹھنے کا انداز عجب تھا، آگے سے کوئی اٹھانے والا نہ تھا، پچھلے حصے کو ایک طرف سے امام حسن نے تھاما، ایک طرف سے امام حسین نے تھاما۔ کوفہ میں علی کے گھر سے علی کا جنازہ اٹھا، یہ جنازہ اٹھنے کا منظر، وہ جو باپ کے لیے زینت بیٹی زین اولاد تھی، اس نے یہ منظر کس طرح سے دیکھا ہوگا۔ یہ زینب کا جگر جانتا ہے، یا ام کلثوم جانتی ہے، علی جیسے باپ کا گھر سے جنازہ اٹھا، کوفہ شہر سے باہر نکلا، کہتے ہیں جدھر سے جاتا تھا رونے کی آوازیں آتی تھی، مسجد حنانہ کے پاس سے گزرا، دیوار خم ہو گئی، دیوار نے گریہ کیا، پہنچے اس مقام موعود پر، وہاں پر جنازہ آگے سے جب جھکا تو امام حسن اور امام حسین نے بابا کی وصیت کے مطابق جنازہ رکھ دیا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹائی، نیچے ایک پتھر نظر آیا جس پہ لکھا ہوا تھا یہ قبر حضرت نوح نے تیار کی ہے آخری رسول کے وصی کے لیے۔ پتھر کو ہٹایا گیا، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، حسن و حسین نے اپنے بابا کے جنازے کو ان ہاتھوں کے سپرد کیا، قبر پر مٹی ڈال ہے، مٹی ڈالی گئی، دفن ہو گئے۔ دوسرے دن لوگوں نے پوچھا یا امام حسن پیچھے سے تو جنازہ آپ نے اٹھایا تھا، آگے سے کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو کنہوں نے اٹھایا تھا؟ امام فرماتے ہیں وہ جبرائیل اور ان کے ساتھی تھے۔ میں کہوں گا اے جبرائیل کے ساتھ علی کا جنازہ اٹھانے والے 10 محرم کی شام کو کہاں تھے جب اسی علی کے بیٹے کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور کفن پڑا تھا؟ ارے کوفہ میں تو بہت ہے علی کے جنازے کو کندھا دینے والے، لیکن زہرا کے لال کو عصر عاشور کو کوئی کندھا ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، جن کی آج شب شہادت ہے، شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب اموات۔ خدایا تجھے اس بابرکت اور بعظمت رات کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مغفرتوں رحمتوں والے مہینے کا واسطہ، ہماری عبادات، فرش عزا، نماز، روزہ، عزاداری، افطاری، یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ارضی و سماوی آفات و ولیات سے حفاظت فرما۔ خدایا یہ جو موذی مرض پوری دنیا میں آیا ہے، تجھے بیمار کربلا کا صدقہ، تجھے مولا متقیان کا واسطہ، تجھے باب الحوائج حضرت عباس صلی اللہ علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، اس موذی مرض سے پوری دنیا بشریت کو نجات
عطا فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ اس مقدس مقام کو بنانے والے اس کی فرش ادا اور فرش عبادت کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جملہ مرحومین حاضرین کے مرحومین سب کو درجات عالیہ عطا فرما. آج کی شب سب کو دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر مہمان بننے کی توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت اہل بیت علیہ السلام کا حقدار پیروکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کو نصرت فرما. اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. مومنین مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حاضرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما. ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد و آلہ الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات.